بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ دروشی پڑھو۔ یہ دروشی قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ دروشی یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسا درود جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتا ہے، یہ درود جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے، جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ درود ہے، وہ عمل ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں، ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس درود کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی درود اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ درود وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ درود آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہ درود اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی درود دیوار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ درود عام نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور یہ جو چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز سخت نہ ہو۔ اور وہ درود کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج ہم کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا، اور دنیا میں آپ کے رزق میں، دولت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملے جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ عمل بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ دروشی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود و پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ابو وہاب سے فرمایا، جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، درود پاک پڑھنا درود اس کی اولاد اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام کستانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے اور اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، حضرت آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، میں نبی ہوں، اور یہ پرچہ درود ہے جو تم پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجری مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا، اور میرے پڑھتے ہوئے درود پاک کو بھی شمار کیا تو 100 درود میرے گناہوں سے بھر گئے، جبکہ نیک عمل میرے گناہوں سے کم تھے، تو انہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے سیدھا جنت لے جاؤ۔ امام کستانی اپنی کتاب ام الموہاب الدین میں فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی شادی حضرت حوا علیہ السلام کی ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا کرب چاہا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ درود پڑھا، اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ ناظرین، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ان حالات کی تنگ دستی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقف ہے۔ چلو آج سے عہد کر لیتے ہیں، چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ ان درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، جسے نہ صرف زمین پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھوں کا بھی وہ تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
100 मर्तबा दरूद पाक पढ़े, इसकी 1 लाख हाजतें पूरी होंगी। ये दरूद पाक तमाम नफली इबादतों से बेहतर है और जो पढ़े इसे कभी कबर की मट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं खाते। नाजरीन, एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने, नाज़रीन कराम, ये है वो दरूद शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफ़ा ना दूँ जिसमें खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो अर्ज़ किया कि ज़रूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर और अहले बैत पर हम किस तरफ दुरूशी पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दरूद इब्राहीमी पढ़ा करो, यानी जो दरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की खुशनसीबी हासिल होती है और कदम कदम पर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहती है। इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात इस पर वाजिब हो जाती है। इससे रिज़्क की तंगी दूर कर दी जाती है, माल और असबाब में बरकत पैदा कर दी जाती है। इसके अलावा दरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।